رانا عبدالجبار ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA نارتھ زون مجھے جوائن کر رہے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. رانا صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ آج کی چیز نہیں ہے. دس انسیڈنٹ از ناٹ سم تھنگ جو آج ہوا ہے. ہم دیکھتے آ رہے ہیں صدیوں سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے. لوگ جاتے ہیں, کوئی چھپ کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے. ہماری جتنی ایجنسیز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, یہ ساری ایکٹیویٹ ہوتی ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ پھر پیسیفائی ہو جاتی ہیں اور پھر ایسے ایلیمنٹس دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے سر انیشل کامنٹس پہ؟ بہت شکریہ منصور صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. جی, یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی, یہ ایک اکنامک مائگریشن کا پروسیس ہے اور یہ پاکستان میں 1950 سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک خاص جو ہمارا ایریا ہے وہاں سے یہ شروع ہوا, جس میں کہ GT روڈ کے ارد گرد پنجاب کا جو ناردرن پارٹ ہے اس میں گجرات, گجراوالا, منڈی بہاؤالدین اور اس کے ساتھ ڈیسنٹ, پھر آگے کھاریاں اور اس کے ساتھ کشمیر کا ایریا ہے, جہاں سے لوگ اکنامک مائگریشن کر کے تو یورپین کنٹریز میں سیٹل ہوئے. وہ 1950s تک تو اکنامک مائگریشن رہی اور اس کے بعد بھی جو سیکنڈ جنریشن تھی وہ بھی اکنامک مائگریشن کے ذریعے ہی وہاں پر جاتی رہی اور پرائمریلی اسی پرپز کو فلفل کرتی رہی. بٹ ایٹ دس مومنٹ یہ اکنامک مائگریشن کے علاوہ ایک قسم کی ایک سوشل اسٹیٹمنٹ بھی ہے. وہاں پر جو اس علاقے کے لوگ ہیں, وہاں کے لوگ جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ارد گرد, جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ ڈیمانسٹریشن افیکٹ ہے, وہ اس کا پش فیکٹر ہے. وہ ارد گرد کے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ان کی فیملیز میں سے کوئی نہ کوئی وہاں پر گیا ہوا ہے, یا ان کے اپنے عزیز و اقارب میں سے یا اپنے بہن بھائیوں میں سے, تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں اور اسی طرح کی آسودہ حال زندگی گزاریں جیسے کہ باقی لوگ گزار رہے ہیں. اور پھر ان کا اسی طرح سے جو واپس ان کا جب فلو ہوتا ہے خوشحالی کا, تو اس کو بھی دیکھ کے پھر ایک ڈیمانسٹریشن افیکٹ آتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب اس خاص خطے میں ایک سوشل اسٹیٹمنٹ کے طور پر بھی یہ جو باہر جانا ہے, یہ جو جس مائگریشن کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ ایک فنامنا بن گیا ہے. یہ ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے, یہ سندھ میں نہیں ہے, یہ بلوچستان میں نہیں ہے, یہ KP کے بہت سارے علاقوں میں نہیں ہے. رادر جو جن ایریاز کی میں بات کر رہا ہوں وہاں سے اگر لوگ جاتے ہیں تو وہ ایک واقعی پاورٹی کو اپنے مٹانے کے لیے جاتے ہیں اور ان کا زیادہ رخ جو ہے مڈل ایسٹ کی طرف ہے, وہاں پہ جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں. یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیے منصور صاحب, کہ اگر ایک شخص کے لیے ایک فیملی نے اکٹھے کیے ہیں 25 سے 30 لاکھ روپے, وہ غربت کی نشانی نہیں ہے. اس کا مطلب اگر 25-30 لاکھ روپے آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں تو آپ یہاں پر کوئی دکان بھی بنا سکتے ہیں, کوئی اپنی سکل امپروو کر سکتے ہیں اور اسکلڈ مائیگرنٹ کے طور پر جا سکتے ہیں. لیکن یہ اس جگہ کا, اس ایریے کا, ایک خاص ایریے کا ایک کلچرل فنامنا بن گیا, ایک سوشل فنامنا بن گیا. اٹس اے سوشیو اکنامک problem now that is creating this kind of tragedies. بالکل ٹھیک. اچھا ران صاحب, 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. جب تک یہ لوگ, یہ جو مافیا ہے جو ان کو لے کر جاتا ہے, یہ انٹرنیشنل ریکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوگا, لوگ نہیں جاتے. اس پرٹیکولر کیس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لیگلی یہاں سے دبئی, اٹلی وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں سے انلیگلی پھر آگے ٹرانزٹ ہوتے ہیں. اس کو obviously FIA آپ لوگ جو کر رہے ہوں گے وہ تو آپ ضرور بتائیں, لیکن جب یہ آگے جا کے انلیگل ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پر ہاؤ ڈو یو تھنک تھنگس کین بی مینیج, یا آپ لوگ کوئی ایسے انیشیٹو لے رہے ہیں اس چیز کو لے کر؟ جی منصور صاحب, دس از امپورٹنٹ. یہ ہسٹوریکلی 2 روٹ ہیں. ایک پرانا روٹ ہے جو کہ اس طرح کی لیگل مائگریشن کا ہے, وہ تھا لینڈ روٹ, جو کہ آپ یہاں سے تافتان کے بارڈر سے کراس کرتے تھے ایران اور پھر ٹرکی, اور پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا فیری کا سفر اور پھر گریس پہنچ جاتے تھے. 2018, 19, 20, 21 میں وہاں پر بہت انفورسمنٹ میں سختی لائی گئی. کچھ پاکستان کی طرف سے بہت سختی تھی چونکہ بارڈر چیک پوسٹیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آپریشنل ہو گئی, فینسنگ ہو گئی. آن دا ادر سائڈ ایران نے اس میں سختی کی. پھر جو انٹرویننگ کنٹری ہے ٹرکی, اس کی اپنی بارڈر انفورسمنٹ بہت بڑھ گئی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ یورپین کنٹریز میں 2020 کے بعد کا جو ہے وہ ایک فنامنا ہے کہ جی رائٹ ونگ کی وجہ سے وہاں پر کوئی جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف ایک قسم کی موومنٹ بھی چلی, اور وہاں پہ بھی جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. تو یہ والا روٹ آلموسٹ ڈرائی آؤٹ ہو گیا. یہ پیریلس ضرور تھا, بٹ یہ اس طرح کی لائف اینڈ ڈیتھ والی سچویشن پھر بھی کم ہوتی تھی یہاں پر. اس کو اب اس کا الٹرنیٹ جو ہے, یہ جو انٹرنیشنل ریکٹ جس کی آپ بات کریں, اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا اس کے بعد.
وہ پھر انہوں نے اس کا الٹرنیٹ روٹ جو ہے وہ یہ لیبیا والا، اور ٹرو. لیبیا سے پھر انٹرنیشنل واٹر سے ہوتے ہوئے تو گریس یا اٹلی کی طرف جانے کا سفر شروع کیا. اس میں ایک تو لیبیا میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ وہاں پہ ایک سول وار کی سچویشن ہے، تو ریٹ آف دا گورنمنٹ ایسی ہے نہیں، تو وہ بھی ایک ڈسفنکشنل سی اسٹیٹ ہے. وہاں پر اس طرح کے آپریٹرز کا جو کہ ٹرانس نیشنل کرائم میں ملوث ہیں آپریٹ کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہاں سے ایجنٹس ہیں یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ یہ جو یہاں کے ایجنٹس ہیں وہ ایجنٹس اسی ایریے کے ہیں جو کہ گجرات، گجرانوالا، منڈی بہاؤدین، شیخوپورہ یا آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں کے ہیں، اور ان کے ہی آگے بہن یا بھائی یا ان کے عزیز یا رشتہ دار جو ہیں وہ اٹلی میں موجود ہیں، اور یہ جو ہے ان کے ذریعے سے ہی وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے، تو وہ جو پل فیکٹر کی بات کرتے ہیں ہم، تو وہ پل فیکٹر وہاں پہ وہ مینج کرتے ہیں. یہ ایک قسم کا بزنس کا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنی سکسیس سٹوری کریٹ کی کہ ایک یا دو جو سکسیسفلی یہاں سے گیا اور پھر انلیگل بارڈر کراسنگ کر کے آگے کسی کنٹری میں پہنچ گیا، تو اس کو پھر وہ ڈور ٹو ڈور، محلہ ٹو محلہ یا اپنے ارد گرد جو ٹھیک ہے. ایکوینٹنسز ہیں ان میں سیل کرتے ہیں. ٹھیک. تو ان کا ایک حصہ جو ہے وہ لیبیا میں، مطلب اگر ایک بھائی یہاں پر ہے اس کی میں اگر تو آپ اس کو کا ایگزامپل دوں تو پوائنٹ ٹیکن بالکل ٹھیک ہے.